अरे मेरा टीवी चैनल पे इंटरव्यू देखना। गर्मी शुरू होते ही सरकारी अस्पतालों की एसी बंद, चिल्ड्रन अस्पताल के कंडीशन खराब, मरीज बच्चों का गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल। गवर्नमेंट नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल जकी गेट के हालात भी खराब, शदीद गर्मी में एसी बंद, डायलिसिस मशीनें बंद, इलाज के लिए आए मरीज को दज्जाल को अभी भेजा नहीं है, और एंटी दज्जाल को भेज दिया। 6 मई का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आया है। इस पर शहर लाहौर के वासियों को जो है गर्मी की शिद्दत के बायस काफी परेशान है और दिल मिला। नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे चरिंद परिंद जहाँ पे चहचहा रहे हैं, सबसे ने गहरा रंग पकड़ लिया, वहाँ पे शहरी भी खासे खिल उठे हैं। क्या मैंने चलाया आंधी तूफान? क्या मैंने बरसाई बारिश? क्या मैंने मौसम पलटा? क्या मैं बादलों को लाया? मुझसे पंगा लेने की सोचना भी नहीं दुनिया के कोई भी गैर मुस्लिम। मैंने जिन नेचर के निशानियों और लश्करों के साथ आकर बहैसियत चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ इस कायनात के बादशाह की मदद से ये साबित किया है कि शहर में तेज आंधी से बिजली का निजाम शदीद मुतासर हो गया। तेज आंधी से लेस्को के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप करके बिजली मुनक़ती होने से मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। तो सोचना कि आखिर क्या वजह हुई कि इतने दिनों से लाहौर में गर्मी चल रही थी और कल बारिश आंधी तूफान सब कुछ आ गया और आज सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या हुआ ये? छोड़ दो झूठे खुदाओं की पूजा करना, छोड़ दो बातिल खुदाओं की पूजा करना। वो जो आसमानों ज़मीनों को कंट्रोल कर रहा है ना, वो मेरे साथ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आसमानों का शहनशाह, ज़मीन का बादशाह, हवाओं का बादशाह, पहाड़ों का बादशाह, तूफ़ानों का बादशाह, बिजलियों का बादशाह और दरिंद परिंद चरिंद का शहनशाह अल्लाह वाहिद अल क़हार है। ये मौसम उसके कब्ज़े में होता है, ये आंधी तूफ़ान उसके कंट्रोल से चलता है, ये हवाएं उसके हुक्म पे बदलती हैं, ये सूरज उसके हुक्म से चलता है और काले काले बादलों के लश्कर भी उसके हुक्म से आता है। वो चाहे तो मौसम को यकायक पलट दे और ऐसे अंधेरे में तब्दील कर दे कि जैसे रोशनी थी ही नहीं, और वो चाहे तो अंधेरे के मौसम को रोशनी में तब्दील कर दे कि जैसे अंधेरा था ही नहीं। उसकी कुदरत है, उसकी बादशाहत है। वो जो चाहे वो करता है, वो जो चाहे वो करता है। और अगर अल्लाह चाहे तो इस वक्त के रोशन मंज़र को भी अंधेरे में तब्दील कर सकता है। चाहे काले बादलों के लश्कर को ले आए, चाहे यकायक मौसम पलट के दिखाए, चाहे आंधी तूफ़ान चला दे, चाहे बिजलियाँ कड़का दे, उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत। औलिया अल्लाह पर तानाज़नी करने वालों को तो लेजेंड के रूहानी थप्पड़ रसीद हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं कि लेजेंड के खिताब के दौरान ही मौसम पलट चुके हैं, आसमानों के बादल गायब हो चुके हैं, आसमान से बारिशें बरस चुकी हैं और बरसती हुई बारिश रुक चुकी है। लेकिन अकल के अंधे और बेगैरत किस्म के लोग और औलिया कराम पर भौंकने वाले शैतानी कुत्ते और सहाबा कराम के ख़िलाफ़ भौंकने वाले मुनाफिक और मुर्तिद और मरदूद झूठे मज़हब के पैरोकार और अंबिया कराम के मौजज़ात के ख़िलाफ़ भौंकने वाले इबलीस और दज्जाल की ज़ुर्रियत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भौंकने वाले शैतानी कुत्ते और जानवरों से भी बदतर जो ये भौंकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से चाँद के टुकड़े नहीं किए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे ज़िंदा नहीं किए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और उनसे भी बढ़कर कुछ लोग उससे भी एक कदम आगे ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और वो ये बकवास करते हैं, कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ कुरान का मौजज़ा मिला है और उन्होंने कोई मैरिकल नहीं दिखाया। वो कहते हैं कुरान ही मौजज़ा है, बस यही कुरान मौजज़ा है। उन अकल के अंधों को नज़र नहीं आता कि 21वीं सदी के अंदर मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती है जो भी मैदान में उतरा है अल्लाह के फजल से, और 21वीं सदी में आंधी तूफ़ानों के लश्करों के साथ उसने साबित किया है कि इस कायनात का एक शहनशाह, और वो मुर्दे भी ज़िंदा कर चुका, आंधी तूफ़ान भी ला के दिखा चुका, मौसम भी पलट के दिखा चुका, कोरोना के तूफ़ान बढ़ा के दिखा चुका, कोरोना के तूफ़ान थमा कर दिखा चुका, वो लाशों के अंबार गिरा के दिखा चुका, वो ज़मीन से दरिंद परिंद चरिंद, तितलियाँ, परिंदे, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, पता नहीं क्या क्या, मिट्टी पानी और पता नहीं किस किस चीज़ के थ्रो उसने जो भी कम्बिनेशन तैयार किए उसने बना के दिखाए और जिन पर चाहा अपने नाम के दस्तखत करके दिखाए। फिर भी दुनिया के 6 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम ये बकवास करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके माबूदों ने और शरीकों ने ये कायनात बनाई है। घंटा इख्तियार है उनका इस कायनात पे। क्या घंटा इख्तियार? 1 टके का इख्तियार नहीं है, अल्लाह के इख्तियार है। सूरज पे, मौसम पर, बादल पे, बिजलियों पे, तूफ़ानों पे, आंधी पे, ज़लज़लों पर,
وہ چاہے تو اسرائیل کو زلزلہ بھیج کے غرق کر دے. کیا سمجھے؟ وہ چاہے تو اسرائیل کو زلزلہ بھیج کر غرق کر دے. وہ چاہے تو انڈیا کے اوپر زلزلہ بھیج کے ہندوؤں کو غرق کر دے. وہ چاہے تو پاکستان پر زلزلہ بھیج کر منافقوں کو غرق کر دے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. میں اس کا پرچار کرتا ہوں. وہ اللہ واحد القہار ہے. وہ یونیورس کا کنگ ہے. کون ہے؟ یونیورس کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ. وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی باپ اور ماں بھی نہیں ہے. عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے. ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ اپنے نام کے دستخط کے سگنیچرز کرتا ہے اپنی قدرت سے. ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ جھوٹے خدا ایسا نہیں کر پاتے. ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر اپنے نیک مسلمانوں کی لاشوں کے اندر خون بھی تازہ رکھتا ہے، ان کے جسم بھی تازہ رکھتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا، پر ان عقل کے اندھوں کو وہ سڑی گلی لاشیں نظر آتی ہیں کافروں کی، جس پر بوگس قسم کے کیمیکل لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سڑی گلی ہڈیوں کے ڈھانچوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تر و تازہ لاش ہے. عقل کے اندھوں کی عقل ہی کام نہیں کر رہی. الٹے ہوئے ہوئے بالکل اوندھے ہوئے ہوئے. اوندھی عقل کے مالک ہے اور خود کو کہتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں، گھنٹہ سائنس پڑھتے ہیں. یہ کوئی سائنس وائنس نہیں پڑھنے والے. یہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں. یہ لکیر کے فقیر بھی نہیں، لکیر کے فقیروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں اللہ کے نزدیک، جیسے اللہ کا سورج ہے. ابھی تک کوئی موسم میں تبدیلی آئی نہیں آئی نا. اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز بائی اللہ. اگر وہ کرنا چاہے گا تو میری اسپیچ کے دوران ہی کر دے گا، اور اگر نہیں کرے تو سوچنا کہ پھر پہلے میری اسپیچز کے دوران میں اس نے کیا کیا اور کیسے کر دیا. بادلوں کے لشکروں کو لایا، بادلوں کے لشکر لے کے چلا گیا، بارش کو برسایا، بارش کو لے بند کر دیا، آندھی طوفان چلا کے دکھایا، آندھی طوفان بند کر دیے. سب کچھ تو بہت کچھ تو کر دیا، مردے زندہ کر دیے. کیا کچھ نہیں کیا ہے یہ بتاؤ؟ ہاں بڑی بڑی نشانیاں ابھی لے کر نہیں آیا. وہ زمین سے جانور کو نہیں نکالا ابھی اس نے. دجال کو ابھی بھیجا نہیں ہے، اور اینٹی دجال کو بھیج دیا. بے شک میں اینٹی دجال ہوں، اللہ کے فضل سے ہوں، اللہ کی رحمت سے ہوں. محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اللہ کا ناقابل شکست روحانی شعر بھی ہوں. اس لیے ابلیس اور دجال کی چل نہیں رہی میرے خلاف کہ وہ مجھے گرا سکے، اور ان کی شیطانی کتوں کی جیت ہو نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. وہ مجھے بچاتا رہتا ہے. اور تم دنیا کے سارے غیر مسلم مل کر اگر کوشش کر لو، جو تمہاری تعداد چیونٹی کی طرح دکھتی ہے، اوپر سے دیکھو نا ہائی ویو سے تو چیونٹیوں کی طرح دکھتے ہیں تمہارے بڑے بڑے لگژری ہاؤسز وغیرہ. تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ اللہ کے خلاف کوشش کر رہے ہو، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو. جس کے قبضے میں آندھی طوفان ہے اس کا دین کو مٹاؤ گے. جس کے قبضہ قدرت کے اندر یہ زمینوں اور آسمانوں کے نظام ہیں اس کے دین کو مٹاؤ گے. اللہ سے ٹکر لینے کی اوقات ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے کے لیے آتے ہو سوشل میڈیا پر، گالیاں دے کے چلے جاتے ہو. تمہارے بھونکنے سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آخری نبی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ان کے درجے کو مقام کو تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. وہ تو امپاسبل ہے. تو مطلب تمہارے چاند پہ تھوکنے سے چاند کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. تمہارے اپنے منہ پہ گند آ رہی ہے، تھوک پڑ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ جاؤ گے. 21ویں صدی میں مردے زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہوں. کیا 21ویں صدی میں مردے زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہوں. منیمم $5 لاکھ میری فیس ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لگژری ہاؤس کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں. $50 ملین کے گھر، $1 کروڑ کے گھر، بڑی مالیت کے گھر ہیں. ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون سے محروم ہے. مر جائیں تو زندہ نہیں ہو سکتے. بچے مر جائیں تو زندہ کر نہیں سکتے. کیوں؟ جس کو پکار رہے ہیں اپنی دعاؤں میں وہ تو ان کے جھوٹے خدا ہیں. وہ نہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ وہ شفا دے سکتے ہیں، نہ وہ ہیلنگ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے. تو پھر میں کیسے دے رہا ہوں سروس؟ میں سروس دے رہا ہوں اللہ ہی کے بھروسے پہ اور اس کے فضل پہ دے رہا ہوں. اللہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا. قیمت میں لوں گا. اب بھائی سروس تو میری ہے نا. رزلٹ بادشاہ دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو زندگی دینا چاہے گا بانٹے گا. کلائنٹ میرا ہوگا، رزلٹ میرے بادشاہ کا ہوگا. نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا، کلائنٹ پیسے واپس لے گا.
سیدھا فلسفہ ہے, کئی بار بتا چکا ہوں. آندھی طوفان, موسم تبدیل کرنے کی سروس میں دیتا ہوں, موسم تبدیل کرنے کی سروس, ٹھیک ہے, سروس ہے. اللہ چاہے گا کر دے گا, نہیں چاہے گا نہیں کرے گا, اللہ کا فضل ہے. مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی سروس میں دیتا ہوں, مائنڈ سیٹ کی ٹرانسفارمیشن میں اپنی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے تبدیلی آ جاتی ہے دل کے اندر, انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے گھنٹوں کے اندر, منٹوں کے اندر. بہت کیسز کیے میں نے الحمدللہ. سو میری سروسز ہیں, میں ہی ہوں لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان بائی دا مرسی آف اللہ, اور میں ہی ہوں 21ویں صدی میں اللہ کا لیجنڈ. سو دین اسلام کی طرف سے لیجنڈ آف اللہ, اور بزنس کے نام میں لیجنڈری فری لانسر, دونوں میرے ہی نام ہیں, میرے ہی ٹائٹل ہے. اصل نام تو میرا ذیشان ہے, یاد رکھنا. سو مجھ سے پنگا لینے کی سوچنا بھی نہیں دنیا کے کوئی بھی غیر مسلم. میں نے جن نیچر کے نشانیوں لشکروں کے ساتھ آ کر بحیثیت چیف آف نیچر آرمی اسٹاف اس کائنات کے بادشاہ کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, اور اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے, اور قرآن اسی کا کلام ہے, اور اسلام اس کا سچا دین ہے. اس مقابلے پر آنے کی اوقات کسی کی بھی نہیں ہے میرے مقابلے پر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اسلام کا ڈیفینڈ کیا اور میں نے اسلام کو سچا ثابت کر دیا, ٹھیک ہے. اب اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی اوقات کا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مائکا لال اسلام کو جھوٹا دین ثابت کر سکے. تو میں ناقابل شکست ہو گیا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ قیامت آ گئی تو گیم ہی ختم ہو جائے گا, اللہ تو خود آ جائے گا سامنے. تو میں ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہو گیا. اب یہ ہے کہ میری طرف سے ایک انویٹیشن ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو, جہاں تک میری ویڈیو پہنچے, جو بھی دنیا کا کوئی وزیر سنے, صدر سنے, آرمی آفیسر سنے, پریزیڈنٹ سنے, پرائم منسٹر سنے, کوئی فقیر سنے, وڈیرا سنے, کوئی بھی سنے, میری بلا سے. میری نظر میں تو میرا بادشاہ ہے, وہ اس کی سلطنت, اس کی بادشاہ, وہی سب سے بڑا ہے, وہی میرا حکمران ہے, اسی کا میں غلام ہوں, وہی میرا کنگ ہے. میں اور باقی دوسرے ایرے گھرے نتھو خیروں کا غلام نہیں ہوں, میں اس کا غلام ہوں, ٹھیک ہے. وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے, وہ میرے انتظامات کر کے رکھتا ہے, وہ مجھے دے رہا ہے. تو میں کسی کے باپ کے تلوے چاٹوں گا کیا بیٹھ کے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بھی میری بات پہنچے, دیکھو بھائی میری طرف سے آفر ہے, ڈیل ہے, کہ تم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں جو پاپڑ بیل رہے ہو نا, کسی کو بادشاہ بننے کا شوق ہے, کسی کو حکمرانی کرنے کا شوق ہے, تو تم کر رہے ہو جو بھی کچھ کر رہے ہو, تمہیں پیسہ چاہیے, دولت چاہیے نا, عورت چاہیے, دولت چاہیے, کھانا پینا چاہیے, عیاشیاں چاہیے, یہی سب چاہیے. غریب بھی یہی چاہ رہا ہے, لگا پڑا ہوا ہے دن رات. امیر بھی یہی چاہ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ. دیکھو تمہاری موت ہو جائے گی, چھوڑ کے یہیں جاؤ گے, کیا فائدہ ہے نا, گھاٹے کا سودا. تو آؤ ذرا اچھے والے سودے پہ آؤ, بینیفٹ کی طرف لے کے آتا ہوں میں تمہیں. اسلام میں آنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک بینیفٹ یہ کہ ایک تو یہ کہ سچے خدا کی عبادت کرو گے, ٹھیک ہے, دل کا سکون تمہیں مل جائے گا جو تمہارا کھویا ہوا ہے تمہاری لائف میں. نہ مانو تمہاری مرضی, لیکن میں تو اپنے دین اسلام کے فائدے بتاؤں گا اور اپنے اللہ کی طرف آنے کے لیے انویٹیشن دوں گا, کیونکہ میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے, اور اہل ایمان جو ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے جنت میں. اور جو پچھلے گزر گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام, انبیاء کرام, اولیاء اللہ, شہداء اسلام, نیک مسلمان مومن اور مومنات, جنات اور انسان, وہ تو نکل گئے جنت کی طرف, وہ کامیاب ہو چکے. اب 21ویں صدی میں ہم لوگوں کی باری ہے, کون پہنچتا ہے. تو میں تو تم لوگوں کو بلانے کے لیے انویٹیشن یہ دے رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, تمہیں بڑے بڑے لگژری ہاؤس چاہیے, 100 ملین ڈالر کے گھر, 200 ملین ڈالر کے گھر, 5 کروڑ ملین ڈالر کے گھر, ایسے ایسے ہاؤس, اس سے بھی زیادہ قیمتی, اور اتنے سے ایریا ہوتے ہیں. کبھی اوپر سے اونچائی سے دیکھو, اسکائی ویو سے اتنے سے دکھتے ہیں اونچائی سے زمین کے اوپر, اتنی سی اوقات کے, اور ان کی قیمتیں ہوتی ہیں یہ اتنے کروڑوں ڈالروں کی. اب جتنا تمہیں اتنا بڑا ایریا اتنا سا دکھتا ہے نا, وہ اتنا پورا ایریا دیکھو نا, اس کو بھی چھوڑ دو. یہ تمہیں اتنی بڑی زمین دکھتی ہے, پورا ورلڈ دیکھو کتنا بڑا ہے. تمہیں اتنا بڑا ایریا گارنٹیڈ, 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں میں, گارنٹی ہے 100% گارنٹی. جتنی بڑی یہ زمین ہے نا, تمہیں اس سے کم نہیں ملے گا, اس سے زیادہ ہی ملے گا. بس شرط اتنی سی ہے کہ اسلام قبول کر لو, اسلام میں آ جاؤ, اور ایک پریکٹیکل مسلم بن کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو, ایمان پہ اس دنیا سے جاؤ. شرط اتنی ہے, اسلام قبول کرو, اسلام پہ تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے. اتنی سی بات ہے. اگر یہ کر لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اس زمین جتنی اور اس سے بڑی, جتنی تو اس لیے شرط لگا رہا ہوں نا کیونکہ اس سے بڑی ہی ملنی ہے, یہ تو مجھے بھی پتہ ہے, لیکن اس زمین کے برابر تو ملنا ہی ملنا ہے تمہیں. کتنے لگژری ہاؤسز چاہیے تمہیں بولو؟ 1 2 3 ابے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھر تمہارے پڑے ہوئے ہوں گے. 7 ارب سے زیادہ تو انسان ہے, 7 ارب گھر تو ہو گئے.
8 अरब हैं वैसे इंसान, ज़्यादा ही हो गए, फिर कितने घर होंगे। तो ज़मीन के ऊपर इतने अरब घर हैं, तुम सोचो तुम्हारी पूरी ज़मीन जितनी जगह हो, तुम्हारे पास खरबों घर होंगे, संभाल लोगे? कितना रहना है? फॉरएवर की लाइफ है। फॉरएवर की लाइफ के लिए तुम्हें मैं एक डील दे रहा हूँ कि आ जाओ और सौदे का फ़ायदा का सौदा हासिल कर लो। क्योंकि मैंने जो कुछ कर दिया, देखो मैंने तो आंधी तूफान, पहाड़, दरिया और ये वो फलां दिमाग है, जो कुछ भी मैं इस्तेमाल कर सकता था अल्लाह के फजल से मैंने उनको इस्तेमाल किया और अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट ज़ाहिर हो गए। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई, अल्लाह ने अपनी निशानी से साबित कर दिया कि वो इस कायनात में एग्जिस्ट करता है और वो है। मैंने किसी ख्याली खुदा का तारुफ नहीं करवाया। अगर वो नहीं होता तो मैं बुरी तरह से चित हो जाता, मैं शिकस्त खा जाता उल्टा। लेकिन अल्लाह ने आकर साबित किया कि नहीं, मैं हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, ज़्यूस और दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों के झूठे खुदा बेबस हो गए मेरे मुकाबले पर। वो कभी नहीं आ सके, ना कभी आ सके, ना कभी आ सकेंगे। तो कौन साबित हुआ सही? किसने अपना वजूद प्रूफ किया? किसने प्रैक्टिकल से मिरेकल्स डेमोन्स्ट्रेट किए? कौन मेरी मदद पर आया आसमान और ज़मीनों के अंदर? वो अल्लाह आया। हाँ ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मेरी आंखों के सामने उस तरह नहीं आया, क्योंकि वो उसने क़यामत के दिन रखा हुआ है, तब आएगा वो, एक दिन मुकर्रर है। लेकिन उसने अपने होने के लिए जो कुछ करना था उसने किया और रियल टाइम पे किया। तो तुम लोग जब कर नहीं सकते तो आ जाओ जन्नत की तरफ, आओ चलो। बड़ी बड़ी जायदादें दिलवाता हूँ मैं तुम्हें अल्लाह से, बड़ी बड़ी जायदादें मैं दिलवाऊँगा, टेंशन क्यों लेते हो? मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम्हें इस ज़मीन जितनी जगह मैं अल्लाह से दिलवाऊँगा। बस इस्लाम कबूल करो और इस्लाम पर ख़ात्मा तुम्हारा होना चाहिए। मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें दिलवाऊँगा अल्लाह से इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? औरतों की, तुम्हें औरतें चाहिए? अबे तुम्हें औरतों की लिमिट ख़त्म नहीं होगी, इतनी औरतें तुम्हारे आगे पीछे फिर रही होंगी, एक से बढ़कर एक हसीना। तुम्हारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होंगी, इतने मज़े आने हैं तुम्हें, तुम यहाँ के सेक्स भूल जाओगे। वहाँ की ऐसी ऐसी लज्जतें हैं, तैयार हैं, रेडी हैं, और किसी मर्द ने उनको छुआ भी नहीं। पाकीज़ा किस्म की औरतें तुम्हारे लिए डेडिकेटेड होंगी। कैसा डेडिकेटेड? चाहिए डेडिकेटेड वुमेन, ओनली फॉर यू। ऐसी डील कोई देगा? डेडिकेटेड वुमेन्स हैं, तैयार पीस। लेना तो बोलो, बेहतरीन हाउसेस तैयार होंगे, कीमत भी नहीं देनी होगी, कोई डॉलर वॉलर नहीं देने होंगे वहाँ पे, सब तैयार मिलेगा। बस इस्लाम कबूल करो और हासिल कर लो। अबे घाटे का सौदा नहीं है। इधर दुनिया के अंदर लगे रहोगे कितना? 50 साल, बूढ़े हो जाओगे। 50 साल तक तो इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद 60-70 साल हैं टाई फिश। 100 साल भी पूरे नहीं होते बहुत अक्सरियत के। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी 20-30 साल की हो भी गई, एक बात करता हूँ, अगर तुम नौजवान हो, कोई तुम्हारे पास बचा क्या है? अगले अगर 30 साल भी हो गए तो 20 साल बाद तो 50 साल के बूढ़े हो चुके होंगे, 50, 60, 70 साल। चलो 30, आधा तो तुम्हारी ज़िंदगी गई, और वो भी तुम्हें पता नहीं है कि अगले ज़िंदा रहोगे इतने साल या नहीं। और अगर तुम्हारी 40-50 साल की उम्र है और आप कोई अंकल बन गए, तो भाई अंकल साहब फिर आप क्या देख लें, आपकी औलाद ने ठुड्डे मारने आपको और आपकी जायदाद लेके बैठ जाना है। आपको मिलना मिलाना वैसे ही कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी में? आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो भाई? अल्लाह से ले लो ना। फिर क्यों घाटे का सौदा करना है? क्यों अकल इस्तेमाल नहीं करनी? अरे ठीक है, और अगर चलो आप 60-70 साल के कोई बूढ़े, बिल्कुल ही बूढ़े हैं, तो भाई बाबा जी साहब, फिर तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आ जाएं दीन इस्लाम में, छोड़ दें हठधर्मी, छोड़ दें बाप दादाओं की ग़ुलामी, और इस दीन में आ जाएं जिसके तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्विटेशन दिया, उनके सहाबा ने मेहनत की और औलिया अल्लाह ने मेहनत की। उन्होंने अपने अखलाक से मेहनत की, मैं मिरेकल्स के थ्रू करता हूँ। ठीक है, हर एक का अपना एक तर्ज अंदाज़ है। मेरा अंदाज़ डिफरेंट है, मेरा तरीका डिफरेंट है, मेरा लहजा ही डिफरेंट है, मेरा तरीका ही डिफरेंट है। तो हर मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना काम कर रहे हैं, मौलाना अबरार आलम अपने तरीके से कर रहे हैं, शेख नुमान अली खान अपने तरीके से कर रहे हैं, साहिल अदीम अपने तरीके से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जिसको जिस तरीके पे अच्छा लगता है वो कर रहा है, और अल्लाह उन सब की मदद कर रहा है जिसकी जहाँ पे कर रहा है। अल्लाह ने मेरी मदद की तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से कर रहा हूँ। बाकी कमी कोताही गलती वगैरह जो होती है वो अल्लाह माफ़ करने वाला है, और बाकी इंसान जो होते हैं उनकी जहाँ दिलादारी कहीं होती है तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। लेकिन आप अगर नहीं आएंगे तो नुकसान क्या है? देखें, आपको डील तो बेहतरीन मिल रही है ना, ज़मीन जितनी जगह, बेहतरीन लग्जरी हाउसेज, अनलिमिटेड लाइफ फॉरएवर की, और वीआईपी हाउस, वीआईपी मतलब आपके लिए बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, हर किस्म के दुनिया का बेहतरीन फल फ्रूट सब्जियां, अनार फ्रूट जूस, मैंगो शेक, ये बर्गर चिप्स आलू पराठे, मुर्गन मसाले रेड टमाटेदार, क्या क्या कहते हैं वो यार, मसालेदार किस्म के लश पश वाले, क्या चाहिए सारे सब मिल जाएगा यार, सब मिलेगा। जस्ट कम टू इस्लाम।
اور نقصان کے لیے تو نہیں بلا رہا. میں آپ سے کہ اس پہ پیسے مانگ رہا ہوں. کیا میں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کے بدلے میں میرے بینک میں پیسہ ٹرانسفر کرنا؟ نہیں, یہ میری سروس نہیں ہے, یہ تو میرا کام ہے, یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وہ جو مردے زندہ کرنے کا یا موسم تبدیل کرنے کا یا مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی ویسے مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کر رہا ہوں میں ویڈیو کے تھرو. بٹ دیٹ از ڈیڈیکیٹڈ 101 میرے ساتھ. وہ سب بزنس ہے, وہ بزنس ٹائم پہ پیسے کی بات ہوتی ہے روڑا, اور یہ سب جو ہے یہ اللہ کے لیے. یہ ویڈیو بنے گی اور اللہ کے فضل سے ڈل جائے گی. سو بھائی اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اپنا فائدہ, میرا فائدہ اس میں یہ ہے, میرا بھی فائدہ ہے. میرا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے امتی اسلام میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے, ختم, عذاب سے بچ جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ جب کوئی میرے ذریعے اسلام میں داخل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, تو بینیفٹ تو مجھے بھی ملنا ہے نا. وہ ایفلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے نا, جتنے ریفر کر کے لاؤ گے اتنا کمیشن ملتا ہے. جیسے ویب ہوسٹنگ میں ہوتا ہے کہ $100 پر کسٹمر. تو بھائی مجھے پر کسٹمر جو ہے نا جو جنت کی طرف لاؤں گا, پر جنتی جو غیر مسلم انٹر ہوگا اسلام کی طرف, تو مجھے بھی اس کا کریڈٹ تو ملے گا نا. ملے گا بھائی, بالکل ملے گا. اور اس کے بدلے میں مجھے اس کے سارے جو اچھے عمل ہوں گے ان کے بدلے میں اللہ مجھے بھی انعام دے گا. میرا تو ریوارڈ کئی گنا بڑھ جائے گا. اور آپ بھی یہی کام کر لیں گے تو آپ کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا. سو بائی دا وے ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا موسم پہ خاص, ٹھیک ہے, پڑا ہی نہیں پڑا. مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن مجھے کوئی لگ تو نہیں رہا کوئی خاص. سورج ویسے ہی ہے, ویسے ہی چمک رہا ہے. سو بہرحال اینی وے اللہ کی مرضی, اللہ کے بادل, اللہ کے لشکر. آئی ڈونٹ نو کہ بادل اکٹھے ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے. ایسے مجھے کچھ پتہ نہیں پہلے کے یا نہیں ہے, ایسا کچھ سر پہ لگ تو رہا ہے تھوڑا بہت. پہلے کے تھے نہیں تھے, آئی ڈونٹ نو, مجھے کچھ خاص دکھتا نہیں ہے کیونکہ ادھر تو سب صاف پڑا ہوا ہے ایسے ہی. خیر اینی وے, اچھا اگر آپ نہیں آتے تو پھر یہ بھی سن لو نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے بھڑکتی بھی آگ ہے, دہکتی بھی آگ ہے, شعلے اگلتی بھی, اس کے اندر آپ کے جسم کو ڈال دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایسی تہخانے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ کو بند کر کے, چاروں طرف سے بند کر کے دھوئیں میں ڈال کے پیک کر دیا جائے گا, ختم. کھانس کے آپ کی موت نہیں ہونی, ہاں کھانس کے مریں گے نہیں, موت تو آنی نہیں ہے. پھر ہمیشہ کھانستے رہنا ہے. آگ میں ڈال دیا جسم تو ہمیشہ جلتے رہنا ہے, موت پھر بھی نہیں آنی. تو اتنی ذلت آمیز زندگی گزارنی ہے اگر ہمیشہ کے لیے. اور کھانے کے لیے ایک پتہ ہے کیا ہے, کانٹے ہوتے ہیں نا, کانٹوں کا درخت دیکھا کبھی, وہ منہ میں ڈال کے گھسڑ کے کھلایا جائے گا. لوگ کھاؤ ان کانٹوں کو, اور وہ نکلی ہوئی ہوں گی بڑی بڑی نوکیں, کھاؤ, وہ کھلایا جائے گا. کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, پانی ابلتا ہوا دیکھا چولہے پہ بڑ کر رہا ہوتا ہے, خوب ابلا ہوا تیز گرم. وہ جب منہ میں جائے گا سب کچھ چیر کے رکھ دے گا, کھال جھلسا دے گا. وہ پانی پلایا جائے گا آپ کو. یہ آپ کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں. اللہ کے 2 اسپیشل قسم کے گھر ہیں جو اس نے بنائے ہیں. ایک مطلب گھر تو نہیں کہوں گا, اس کو کہتے ہیں 2 اسپیشل ورلڈ بنائے اس نے, 2 اسپیشل ریلم بنائے. ایک میں لگژریس لائف رکھی ہوئی ہے, لگژریس VIP ہے. ابے دنیا کی بھی VIP لائف نہیں ہوگی ایسی, وہ VIP لائف ہے جنت والوں کے لیے. اور ایک طرف بدترین قسم کے عذاب دینے والی لائف رکھی ہوئی ہے, 2, ٹھیک ہے, 2 in 1. اب یہ 2 in 1 کا ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ جنت جانا ہے تو جاؤ, دوزخ جانا ہے تو جاؤ, چلو مرضی ہے. زبردستی نہیں کرے گا وہ آپ پر. اگر آپ چاہو کہ اللہ زبردستی آپ کو ہدایت دے دے, نہیں, کیونکہ ہدایت وہ اس کو دے گا جو لینا چاہتا ہے. آپ کہو کہ یہ کیا بات ہوئی, ارے بھائی آپ کو بتا دیا ٹریفک سگنل ہے, ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے, یلو پہ سلو ہو جانا ہے, انسٹرکشنز مل گئیں, آپ قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو انسٹرکشنز تو بتا دی اس نے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جو آسمان و زمینوں کو کنٹرول کرتا ہے, وہی ہے جو بادلوں کو لاتا ہے, ملاتا ہے, لے جاتا ہے, جس پہ چاہے پانی برساتا ہے. اور وہ پانی پہ مجھے یاد آیا, ابھی تو خیر یہاں کوئی پانی برس نہیں رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر اللہ چاہے تو میرے اوپر پانی بھی برسا سکتا, اس نے برسا کے دکھایا میں. یہ سب اس نے کیا ہوا ہے پریکٹیکل, مطلب بار کی ضرورت تو نہیں ہے نا. میری ویڈیوز تو دیکھو ذرا, لیکچرز تو دیکھو. لیجنڈ محمد ذیشان ارشد, ایسے تھوڑی میرے نام کے ساتھ لیجنڈ لگا ہوا ہے. اللہ نے مجھے لیجنڈ بنایا تھا نہیں ہوں بھائی, میں اللہ کے فضل سے لیجنڈ ہی ہوں. لیکن اللہ نے مجھے جب لیجنڈ بنایا تھا, وہ تب کے کارنامے دیکھو, وہ ایک کیفیت کے الگ ہی قسم کے بڑے کارنامے ہوئے. وہ ایک الگ سنہرا دور گزرا ہے میرا. اب تو میں تھک ہار چکا ہوں اتنے سارے کام کر کے, تو میں بھی اپنے عرش پہ مستوی ہوں, اپنے والے, میرا جو عرش ہے, ٹھیک ہے, میں زمین پہ ہوں نا, شیطان اپنے عرش پہ مستوی ہے, اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے, میرا بھی عرش ہے, میں اپنے عرش پہ بیٹھتا ہوں. ڈیفینیٹلی تبھی تو کلام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. سو میں نے تو اللہ سے بہت کچھ سیکھا ہے.
تو بھائی غیر مسلم یہ دنیا کے جو ہے نا، دنیا کے یہ اکثریت یہ بیوقوف بن چکی ہے اپنے مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی پیشواؤں کے ہاتھوں. اگر تو ان کی بیوقوفیوں والی حرکتیں کرنی ہیں تو یہ تو جا رہے ہیں سیدھے جہنم میں بدترین عذاب بھگتنے. جانا ہے جاؤ. پھر مجھے قیامت کے دن مت بولنا کہ اس نے آگے ہمیں بتایا نہیں تھا، اس نے کھول کھول کے بات نہیں بتائی. میں تو کھول کے بتا رہا ہوں، میں تو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، میں تو آسرا کیے بغیر بتا رہا ہوں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کسی کو برا لگے تو لگے. ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ہمارے جو معبودوں کو جعلی کہہ رہا ہے. بھائی جو 2 نمبر ہے اس کو 2 نمبر مال بولوں گا نا. میں کیسے بول دوں کہ جو ہے مارکیٹ کے اندر موبائل 1 نمبر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چائنا مال ہے، چائنا مال ہے. اس کو میں سیمسنگ کا بول کے کیوں بیچوں؟ میں کہہ رہا ہوں جو جتنے بھی اللہ کے مقابلے پہ بنائے ہوئے معبود ہیں وہ سب جعلی خدا ہیں. یہ مٹی گرد آلود، تو وہ جعلی معبود ہیں تو جعلی ہیں. جھوٹے خدا ہیں تو جھوٹے خدا ہیں. مانو پھر جھوٹے خدا، نہیں ماننا تو نہ مانو. اللہ اصلی خدا ہے. اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے. اللہ آسمان و زمینوں کے نظاموں کو تھامنے ہوا ہے. وہ ہے جو اکیلا کر رہا ہے یہ کام. تو جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے نہیں تو پھر اس کی پوجا کیوں کی جائے خدا سمجھ کے؟ مانگا کیوں جائے خدا سمجھ کے؟ گھٹنے کیوں ٹیکے جائیں خدا سمجھ کے؟ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے نا پھر ایک انسان میں، مسلمان میں خاص طور پہ، تو کسی کے آگے سجدے نہ کرے. تو بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں پیدائشی بچہ مسلم ہوتا ہے، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے گواہی دلوا دی ہے. میریکل. تھینک یو اللہ. مزہ آ رہا ہے آپ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں. آج تو بات کرنے کا بھی مزہ ہے. دھوپ گرمی نہیں لگ رہی مجھے. ویسے گرمی کی شدت، آج جمعے کا دن ہے اور کیا آج تاریخ ہے ویسے پتہ نہیں، ابھی میں دیکھوں گا بعد میں. مئی ہاں مئی 2024، پتہ نہیں کون سی مئی ہے، 9 ہے 10 ہے کیا ہے. بہرحال بھائی تھنک اباؤٹ اٹ. میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا، مذاق سے لوگ مجھے کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا. کیا کبھی مردے زندہ کر رہا ہوں، کبھی موسم بدل رہا ہوں، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. ابے بھائی کیا میں آسمانوں سے اپنے اوپر اللہ کا نام لے کے آتا ہوں کیا؟ کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ میں اپنی مرضی سے مردے زندہ کرتا ہوں کیا؟ میں نہیں کرتا. میں کوشش ضرور کرتا ہوں. ابھی بھی آئے تھے شہد کی مکھی کو لے کے. میں تو شروع کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیس پہ کام کر کے دیکھوں، شاید شہد کی مکھی بھی اللہ زندہ کر دے. لیکن وہ اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ میرے ہاتھ سے اڑ کے نکل گئی. وہ پتہ نہیں ابھی ادھر پڑی ہے کہاں گئی. بہرحال اس کے بعد میں نے لیکچر شروع کر دیا. اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے تو وہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں اب اتنا زیادہ مائنڈ نہیں کرتا. شروع میں بڑا عجیب لگتا تھا، ارے یار میں تو یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہوا ہی نہیں. سب کچھ اللہ کے قبضے میں، نشانیاں اللہ کے قبضے میں، میریکلز اللہ کے قبضے میں، دوزخ جنت اللہ کے قبضے میں. اچھا پھر میں نے کیسے بول دیا کہ وہ جو ہے نا میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ جنت جتنی جگہ ملے گی. وہ چھوڑو، بس اسلام میں آؤ، اسلام پہ خاتمہ اپنا کروا لو مسلمان رہ کے. وہ گارنٹی میں دے رہا ہوں نا، مل جائے گا انشاءاللہ. ٹینشن نہ لو. قیامت کے دن میں آؤں گا نا، میں بھی آؤں گا نا. اگر میں بچ گیا، میں اگر دین اسلام پہ خاتمہ میرا ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارا اسلام پہ خاتمہ ہو گیا نا اسلام قبول کر کے میری والی گارنٹی پہ، تو اللہ تمہیں دے دے گا. اس کی ٹینشن مت لو. اللہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں اور میں کیا آفر دے رہا ہوں. یہ آفر میں اللہ کے فضل سے دے رہا ہوں. تو جنت کے اندر بہترین پلاٹ نہیں، جنت کے اندر بہترین قسم کی لگژری جگہ، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے ہاؤسز، بڑے بڑے لگژری لائف اسٹائل میرے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور بولو کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ہیلی کاپٹر چاہیے، سب ملیں گے. پرائیویٹ جیٹ، پلین، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، بیچز، بہترین قسم کے سی ویو بیچ، پرائیویٹ بیچز، ہاں ہر چیز سب ملے گا، سب مال ہے. لیکن بس یہاں تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے، پرہیزگار بن کے کوشش کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے اور شیطان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ یہ بڑا برے طریقے سے مارتا ہے اسلام میں آنے کے بعد بھی اور تقویٰ پہ چلنے کے بعد بھی. یہ چھوڑتا نہیں ہے. اور عورتوں کے فتنے سے بچ کے چلنا ہے، حرام طریقوں سے. ٹھیک ہے. وہ جو حرام طریقوں والی عورتیں ہوتی ہیں نا، نامحرم ٹائپ کی، وہ جو انلیگل سیکس میں آتی ہیں اسلام کے اندر، ان سے بچنا ہے، ورنہ ایمان برباد ہو جاتا ہے. بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہی بچاتا ہے، کوئی نکلتا ہے. بہت سارے نوجوان برباد ہو گئے اس سیکس کے چکر میں، نہ یہ حرام سیکس کے چکر میں. اس میں نہیں پھنسنا ہے. خاص طور پہ خیال کرنا، جس لیول پہ بھی پہنچ جاؤ، یہ عورت کے فتنہ یعنی عورت کے ذریعے جو ٹیسٹنگ ہے نا، وہ سب سے خطرناک ٹیسٹنگ ہے. یہ پہلے میں بتا رہا ہوں، یہ اب اینڈ پر آ کر کہ آنے کے بعد یہی ہے جو واحد ٹیسٹ اور فتنہ ہے جو تمہارا ایمان شاید برباد کروا دے. ورنہ تو شیطان کے باقی جو چیلے چپاٹے ہیں نا، یہ دولت، شہرت، عزت، یہ باقی سارے چھوٹے لیول کے ہیں. عورت ذرا بڑے خطرناک لیول کی ہے. اس کے اوپر شیطان کا بڑا
وہ ہے فخر ہے اسے کہ یہ میرا وہ وار ہے جو اکثر و بیشتر خالی نہیں جاتا, اس سے میں بڑے بڑوں کو مار دیتا ہوں, اور وہ مارتا ہے واقعی میں بہت برا مارتا ہے. سو کیئر اباؤٹ دیٹ, تھنک اباؤٹ دیٹ, کم ان ٹو اسلام. میں اب تک ابھی کوشش ویٹ کر رہا ہوں کہ شاید اللہ جو ہے نا موسم پلٹ کے کوئی آندھی طوفان چلائے یا کالے بادل کرے یا کچھ لائے, لیکن اللہ لے کر آیا نہیں ہے, تو بس اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, اللہ کی مرضی. ویسے عجیب و غریب بات ہے, عجیب و غریب بات ہے, ادھر سے تیز دھوپ چل رہی ہے, ادھر تیز دھوپ برس رہی ہے بالکل, اور میرے اس وقت یہاں آ کے جو میں بیٹھا ہوں, مطلب یہاں آ گیا ہوں, تو مجھے دھوپ کی تپش سے جو ہے نا گرمی لگ رہی ہے. ادھر جو میں آیا ہوں ادھر لگ رہا ہے جیسے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا چکر ہے یہ, واللہ عالم. اس طرف ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں, اس طرف گرم ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں. عجیب ہی منظر ہے, 2 in 1 ہوا ہے. او ہو, وہ تو میں نے آج بات بھی تو یہی کی نا, 2 in 1 جنت و دوزخ. ابھی منظر یہ ہو رہا ہے, اس طرف دوزخ کی طرف دوزخ والا منظر چل رہا ہے, اس طرف جنت والا منظر چل رہا ہے. جب میں ادھر آتا ہوں تو میں جنت کی ہواؤں میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, سمجھا رہا ہوں. اور جب میں ادھر جاتا ہوں, یہ میرا ڈیسیجن ہے نا, میں ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں, یہ میں آ گیا, اب میں دوزخ کی گرمی کے اندر ہوں. کیا سمجھ میں نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے بنا دیا نا, اللہ نے بنا دیا نا آسمان و زمین سب. اب یہ اختیار تو میرا ہے کہ میں کہاں جاؤں, میں ادھر جانا چاہوں یا ادھر. میں یہاں کھڑا رہوں گا تو گرمی سے میرا بھی حشر بگڑ جائے گا, اتنی تیز تپش آ رہی ہے. اب میں نے چینج کر لیا, میں آگے ادھر. ہاں, اوئے ہوئے ہوئے, سایہ بھی مل گیا, اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی مل گئے. قیامت کے دن اللہ جب آئے گا نا تو اپنے اس کا جو عرش ہوگا اس کا سایہ ہوگا, اور وہ سایہ بھی ملے گا نیک نوجوانوں کو. اور اس کی کیٹیگریز ہیں بہت سارے مختلف قسم کی, وہ پڑھ لینا اسلام کی اسٹڈی میں. اور اس دن سایہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. تو دنیا کے جتنے بھی برے مسلمان تھے, گنہگار تو لوگ تھے, نافرمان لوگ تھے, کافر تھے, مشرک تھے, منافق تھے, ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ, پارسی, قادیانی, شیعہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے عذاب میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ایتھسٹ بھی سب پکے عذاب میں ہوں گے, کیونکہ غیر مسلم ہیں, اور عذاب میں کفر پہ مریں گے تو سیدھے گئے جہنم کے اندر. غلط عقیدے, غلط مذہب, جھوٹے خدا, گئے سیدھے ٹائیں فش. دھوپ میں ہی کھڑے رہ جائیں گے, اور سورج اتنے قریب ہوگا کہ ان کے جسم اور خون پسینے سے تر ہو رہے ہوں گے. لینی ہے ایسی زندگی, ذلت کی زندگی, بدبو والی زندگی, پیشاب پخانے کے اندر بھری ہوئی زندگی, پیشاب پخانے میں لٹے ہوئے ہوں گے, گندی بدبو, اسمیل. ارے یار, یہاں پہ لگژری بندہ چاہتا ہے سکون, اچھا گارڈن, وہاں پیشاب پخانوں میں لیٹا ہوا ہوگا, منہ میں پخانا ڈل رہا ہے, پیشاب پی رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ, مطلب گند ڈوبا پڑا ہوا ہوگا نا گند میں, سب کچھ تو منہ میں ادھر ادھر نکل رہا ہوگا اس کے. میں کیا بولوں, تو سننے پہ تمہیں سوچو کیسا لگ رہا ہوگا, مجھے بولتے میں عجیب لگ رہا ہے, تو سننے میں عجیب لگ رہا ہے, تو جو سوچو یہ ہونا ہے تب کیا کرو گے, یہ ہونا ہے, دیکھو یہ ہونا ہے تب کیا کرو گے. اور یہ جو ہو رہا ہے ابھی, یہ جس کو مل گیا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے. کیوں بھائی؟ اب میں بند کرنے لگا ہوں, کیونکہ بس بہت ہے. ابھی اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی نا, مجھے تھوڑا انجوائے بھی تو کرنا ہے. اللہ کے فضل سے آج کا لیکچر ہو گیا بس, اور بس اتنا ہے کہ بھائی جنت کے اندر جانے کے لیے تیاریاں کرو, کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اگر نہیں کرتے تو یاد رکھو بس پھر کیا ہے, اللہ نے نشانیاں تو نازل کر دی ہیں, ظاہر کر دی ہیں. عقل والے قبول کرتے ہیں, اور جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ ہر درمی پہ رہتے ہیں. اور جو ہر درمی پہ رہے وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کے لشکر تو غالب رہیں گے, اللہ تو اپنا دین غالب کر دے گا تمام ادیان و مذاہب پہ. لیکن جو لوگ جہالت اور گمراہی پر اپنے باپ داداؤں کی اندھی غلامی میں مر گئے کہ ہمارے باپ نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تو ہم بھی کریں گے. تو بھائی تم کسی کے باپ نے 40 سال ضائع کیا تو کیا اس کو بھی 40 سال ضائع کرنے چاہیے. اب کسی کے باپ نے پوری زندگی گمراہی پہ گزاری اور کفر پہ مر گیا, تو کیا وہ جو اب زندہ ہے وہ بھی کفر پہ ہی مرے کہ میرا باپ جہنم میں گیا تو میں بھی جہنم میں جاؤں گا. تو باپ نے اگر خودکشی کر لی تھی تو کیا بیٹا خودکشی کرے گا؟ باپ نے پہاڑ سے کود کے چھلانگ مار دی تو بیٹا بھی پہاڑ سے کودے گا؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کرے گا. عقل مند بیٹا تو کبھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا میرا باپ تو بیوقوف تھا, میں کیوں کروں ایسی جاہلانہ حرکت. تو بھائی اگر کسی کے ماں باپ مر گئے کفر پہ, انہوں نے اپنا کیا دھرا لیا چلے گئے, آپ اپنے آپ کو بچاؤ. آپ کیوں مر رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اور اپنی ماں کو, اپنے بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹوں کو بچاؤ جو زندہ ہیں. اب اپنی فکر کرو. وہ گئے جو جا چکے, ماضی کے لوگ جو چلے گئے, ان کو ان کے کیا دھرے کا مل گیا. ناؤ سیو یور سیلف,
ब्रेक दिस चेन एंड कंटिन्यू अ न्यू चेन टू द फ्यूचर, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए और अपने आप के लिए और अपने से जितने जनरेशन चल रही हैं और आसपास अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वगैरह उन सबको बताओ कि इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान अल्लाह का कलाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं और अल्लाह वाहिद अल क़हार अकेला इस कायनात का बादशाह, खुदा और किंग, गॉड एंड क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। बस मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे तो सीख रहे हो ना, बस सीख लिया काफ़ी है। अब इस्लाम कबूल करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जन्नत में, ठीक है। वहाँ ना वैसे टेंशन न देना यार, अगर पहुँच जाओ वहाँ तो सुकून से रहने दो, दुनिया में तो लोग बड़ा बेसुकून करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। 12:55 दोपहर के और 11 मई सन 2024। कल जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया तो उसके बाद हुआ क्या, लाहौर शहर का मौसम पलट गया, गरज चमक पता नहीं क्या कुछ हुआ। फिर मुझे बच्चों ने बताया कि कुछ हो गया और फिर टीवी चैनल के ऊपर ख़बरें आई, रिपोर्टें आई कि लाहौर शहर का मौसम ही पलट गया। अल्लाह अकबर। और आज दोपहर 11 मई हो रही है, कल 10 मई 2024 था जब मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो मैंने इसलिए सोचा आज के भी फुटेजेस ले लूँ, थोड़ा सा लेक्चर इसमें शामिल कर दूँ और दिखाऊँ कि देखो इस वक्त तपती धूप है, मैं दिखाता हूँ, तपती धूप है और मेरा पैर जल रहा है, बस इतनी, बस दैट्स इट, इतना गर्म हो रहा है फर्श। और तपता धूप के साथ गर्म मौसम, लाहौर शहर तप रहा है आज लाहौर शहर तप रहा है। ओ माय गॉड, पैर मेरे जल रहे हैं, मैं चप्पल भी नहीं पहना हुआ और दिखाता हूँ ना, देखो देखो, अल्लाह अकबर। सो बात यह है कि अल्लाह वाहिद अल क़हार जो चाहे जब चाहे करता है, मेरे हुक्म का पाबंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उसी वक्त करता जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तब उसने हवाएं चलाई और बहुत कुछ किया जिसको नोट किया जा सकता है, लेकिन उसका कुन शायद शुरू हो चुका था, जिसका प्रोसेस चल रहा था, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम। लेकिन लाहौर शहर का पलटा हुआ मौसम और टीवी चैनल्स पे आने वाली खबरें और गरज चमक और पता नहीं शायद मेरे आई थिंक शायद बारिश भी हुई, मैं देखूंगा वीडियोस, मैंने अभी देखी नहीं है, मैं वो शामिल कर दूंगा फुटेजेस वगैरह। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर क्या होता है जब लेजेंड ऑफ अल्लाह खिताब करता है और अल्लाह वाहिद अल क़हार चाहता है तो मौसम भी पलट जाते हैं, आंधी तूफ़ान भी आ जाते हैं, बिजलियाँ भी कड़क जाती हैं और ज़लज़ले भी आ जाते हैं। इसलिए मैंने इसराइल को वार्निंग दी हुई है सोशल मीडिया पर कि अगर वो बाज नहीं आया फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जुल्म से तो ऐसा भी मुमकिन है कि इसराइल पर ज़लज़ले हमला कर दें। आंधी तूफ़ानों ने तो हमला किया था और उसके टेल अवीन शहर और दूसरे जहाँ पे भी अल्लाह ने चाहा वहाँ पे आंधी तूफ़ान और बारिशों ने हमला किया था और गाड़ियाँ डुबो दी थी। हाँ, उस केस पे मैंने काम किया था अल्लाह के फजल से इसराइल को सज़ा देने के लिए और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी। इट वॉज अ विक्ट्री, अ ग्रेट विक्ट्री। गज़ा शहर पे बारिश बरसाने के लिए मैंने कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ने वहाँ बारिश बरसाई, उसमें भी विक्ट्री। सो इसराइल और फ़लस्तीन ये दो हैं और मैं पाकिस्तान से वायदा मर्सी ऑफ अल्लाह, यहाँ से बैठे बैठे अपने घर की छत से, अल्लाह अकबर, लाहौर या कराची या कहीं भी, मैं जिधर भी हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी ज़मीन का मालिक अल्लाह, पूरा आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह। और जब अल्लाह कामयाबी देता है तो मेरी खुशी बढ़ जाती है, होना भी चाहिए, मुझे खुश होना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के पास तो टीवी चैनल वाले सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आ जाए ना, टीवी चैनल वाले किसी के हॉस्पिटल पहुंच जाए, किसी की दुकान पे आ जाए, वो अपने आप को सुपर हीरो फील करता है। अरे मेरा टीवी चैनल पे इंटरव्यू देखना, वो फला चैनल देखा, फला आज का टीवी खोला, क्यों भाई, पता लगा भाई साहब पीछे टीवी पे आए हुए हैं, शक्ल आ गई है, मुखड़ा दिख गया है, उस पर भी वो चाहते हैं कि सबको पता लगे। तो मैं क्यों ना चाहूँ कि सबको पता लगे, सबको पता लगे कि इस कायनात का एक बादशाह है, उसका नाम अल्लाह है। और वो मेरे लेक्चर के दौरान, मेरे कह देने पे, मेरे लिख देने पे, जब चाहता है वो कुछ भी कर देता है, मिरेकल्स डेमोस्ट्रेट कर देता है। और उसने किया है, वो कर चुका और उसने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है। तो अब अकल वालों को चाहिए इस्लाम कबूल करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर भी कोई अकल इस्तेमाल ना करना चाहे, काफिर रह के मरना चाहे, तो फिर सबकी अपनी अपनी जन्नत, अपनी अपनी जहन्नुम, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ। मैंने तो आज का ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया तड़के के तौर पे। वो होता है ना गरीबी में, पठान के होटल पे खाना पीना कर लो तो एंड में गरीबी के तौर पे भी खाने को मिल जाता है ना थोड़ा, तो बंदा वो भी, तो मैंने सोचा शामिल करें। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले अपने तड़के लगाते हैं, ये म्यूज़िक, वो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, हम क्यों छोड़ दे भाई। फुटेजेस भी जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी दिखेगा कि 10 मई का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ लेजेंड का, जुम्मे के दिन अल्लाह के फजल से, और लाहौर शहर का मौसम धर्म भरम हो गया दोबारा। अल्लाह अकबर, थैंक यू सो मच या अल्लाह। बन गया आज का फुटेज रिकॉर्डिंग और
मीडिया सबूत भी शामिल हो जाएंगे इसके साथ, और ये जाएगा इंशाअल्लाह लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद, अल्लाह अकबर, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान। 10 मई 2024 को सुबह 9:43 पर ये सिटी 42 की वीडियो है, मैं सुना रहा हूँ, इसको गौर से सुन लो। और मौसम के हवाले से क्या बात है, मौसम कैसा था, ये मीडिया वाले बताएंगे। तो आपको बताएं, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहरी निडाल शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अक्सा सज्जाद हमारे साथ हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, मौजूदा सूरत हाल क्या है मौसम की, बताएंगे। जी अक्सा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के बारे में आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर लाहौर के मौसम में सूरज की किरणों का राज है। मई का महीना जैसे ही शुरू हुआ है गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आया है। इस वक्त शहर लाहौर के वासियों को जो है गर्मी की शिद्दत के बायस में काफी परेशान है और दिल मिला होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है शहर लाहौर के दर्जा हरारत के बारे में बात करें तो शहर लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत 31% सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिनके बाकी औकात में इसके 40% तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए। शहर लाहौर में जो हवाएं हैं वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और जो हवा में नमी का तनासुब है उसको 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें खासी कमी देखने में नजर आई है। शहर लाहौर के बाकी बदलते हुए मौसम के बायस परेशान तो हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ AQI की जो मजमूई शरह उसमें भी इजाफा देखने में नजर आया है। इस वक्त AQI की जो मजमूई शरह है उसको 162% रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसमें खासा इजाफा देखने में नजर आया है। और शहर लाहौर जो है लूदी के एतबार से पूरी दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर आ गया है, जिसमें भी खासा इजाफा मौसम की तब्दीली के बायस देखने में नजर आया है। शहर लाहौर अगर लूदी के एतबार से देखें तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तीसरे नंबर पर है, इसमें भी खासा इजाफा इस बदलते हुए मौसम के बायस देखने में नजर आया है। शहर लाहौर के बाद इस बदलते हुए मौसम में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है इसको सुनकर काफी परेशान भी हो गए हैं। कहा महकमा मौसमियात की जानिब से इस बदलते हुए मौसम के बायस शहरियों को एहतियात करने की तलकीन की गई है, क्योंकि जब मौसम तब्दील होता है तो खासी बीमारियां भी फूल पड़ती हैं। कहा महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को तलकीन की गई है, शहरी इस पर अमल भी कर रहे हैं, इस मौसम को भी एंजॉय करें। जी अक्सर हमारे साथ आगाह कर रही थी शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और शहरी भी निढाल नजर आते हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिटी 42 की ये वीडियो सुनी सुबह की, ये उस लेक्चर से पहले की वीडियो है जो मैंने दोपहर में रिकॉर्ड किया था, और आज 11 मई 2024 है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये डेट 11 मई 2024, इस वक्त 5:54 हो रहा है। मैं वो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ दोपहर का, लेकिन ये फुटेजेस तैयार कर रहा हूँ सबूत के तौर पर कि मौसम गर्मी की शिद्दत क्या आती लाहौर में, और मेरे लेक्चर के बाद लाहौर शहर के साथ अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ। 10 मई दोपहर 12:15 बजे की ये वीडियो फुटेज है, मीडिया की न्यूज़ रिपोर्ट है। मौसम के हवाले से मीडिया वाले क्या बता रहे हैं इसको भी सुन लो। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूल के दौरानिए में लोड शेडिंग बढ़ रही है, स्कूल में बच्चे गर्मी से निढाल होने लगे, असातिज़ा ने स्कूल के औकात कार में कमी का मुतालिबा कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। शिद्दत में इजाफा होते साथ ही स्कूलों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ गया है और बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से निढाल हो रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि स्कूल के औकात कार में कमी कर दी जाए, स्कूल सुबह 7:30 बजे लगे और छुट्टी जो है वो 12 बजे कर दी जाए। इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात है उन्होंने भी सेक्टर स्कूल एजुकेशन को अहकाम जारी किया है कि वो मुख्तलिफ ज़िला में गर्मी की शिद्दत का तयन करें और जो CO एजुकेशन है तमाम अथॉरिटीज़ के उनको जूम मीटिंग के जरिए उनसे पूछें कि उनके इलाके में कितनी गर्मी पड़ रही है और लोड शेडिंग के मामला क्या है, और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए औकात कार में कमी कर दी जाए। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुशावरत का अमल शुरू और तमाम CEOs को ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। पता लगा गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा कि स्कूल में बच्चे निढाल होने लगे। ये भी वीडियो फुटेज 10 मई 2024 की है और ये मैंने सबूत दिखा दिया है कि किस वक्त मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रात 9:30 बजे की खबर लाहौर शहर के हवाले से क्या हुआ उसको सुनो। शहर में शदीद आंधी, केनाल रोड पर दरख्त मुतासर, अहम शाहरों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। शहर में तेज आंधी से बिजली का निजाम शदीद मुतासर हो गया। तेज आंधी से लेस्को के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली मुनक़ती होने से मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, तेज आंधी चल रही है, कहीं लाहौर में बारिश भी हो रही है? जी बिल्कुल, शहर में चलने वाली तेज आंधी की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तफसीली निजाम मुतासर हुआ है और कंपनी के 300 जायद फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से कई इलाके इस वक्त तारीकी में डूबे हैं। जो हमने पूछा कि कई किसी इलाके में बारिश भी हो रही है, तो इस वक्त कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी जो है वो रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन जो सिस्टम मुतासर हो रहा है वो तेज आंधी की बुनियाद पर ही हो रहा है। इस वक्त क्योंकि आंधी चल रही है तो लेस्को काम की जाने से बताया गया है कि जब तक आंधी खत्म नहीं होती तब तक जो फीडर्स बंद हुए हैं इनकी रेस्टोरेशन का काम शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद इलाकों में तारें टूट चुकी होती हैं, बाद इलाकों में दरख्तों की टहनियां गिरने की वजह से जो तारें हैं उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए पहले पेट्रोलिंग की जाएगी, उसके बाद बिजली बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तो वो इलाके जहाँ बिजली बंद हुई है इससे तो ये तासर मिल रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके बाद बिजली की बहाली का काम शायद मुकम्मल कर पाएगा। अल्लाह के हुक्म से आंधी चल गई, तूफान चल गया लाहौर शहर पर। लेजेंड ऑफ अल्लाह वाहिद अल कहार का सिर्फ लेक्चर ही रिकॉर्ड हुआ है। अल्लाह के हुक्म से लाहौर शहर का मौसम फिर पलट गया। अल्लाह अकबर। मैंने बताया ना अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। अल्लाह अकबर। सिटी 42 10 बजे रात की ये न्यूज़ है। शहर लाहौर के मौसम के साथ क्या हुआ अल्लाह के हुक्म से उसको भी सुनो।
لاہور میں تیز آندھی اور بارش، گرد آلود ہوائیں چلنے سے شہریوں کو مشکلات۔ آندھی سے کینال روڈ پر درخت اکھڑ گئے، لیسکو کا نظام بھی درہم برہم۔ بجلی کے 300 سے زائد فیڈر چپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی بند، اندھیروں کے بسیرے۔ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ اللہ اکبر۔ رات گرمی شروع ہوتے ہی سرکاری اسپتالوں کے اے سی بند، چلڈرن اسپتال کے ایئر کنڈیشن خراب، مریض بچوں کا گرمی کی شدت سے برا حال۔ گورنمنٹ نواز شریف ٹیچنگ اسپتال یکی گیٹ کے حالات بھی خراب، شدید گرمی میں اے سی بند، ڈائلیسس مشینیں بند، علاج کے لیے آئے مریض خوار۔ پتہ لگا کتنی گرمی تھی؟ ہاسپٹل کے اندر اے سی بند ہو گئے، اتنی گرمی تھی۔ آندھی اور بارش کے باعث پی ٹی اے میں پنجاب کا الرٹ جاری۔ کیا ہوا؟ آندھی طوفان آ گئے لاہور شہر پر۔ تیز آندھی سے بجلی کا نظام شدید متاثر ہو گیا، موسلادھار بارش ہو گئی مختلف علاقوں میں۔ تیز آندھی بارش کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 10:15 والی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ لیجنڈ تو اپنے گھر کی چھت پہ تھا نا جس وقت اس نے لیکچر ریکارڈ کیا تھا۔ آخر اللہ واحد القہار نے کیا کیا؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو وہ آتا نا۔ اگلی سنو ایک اور، 11 مئی شروع ہوتا ہی رات 12 بجے کی خبر، یہ بھی سن لو۔ لاہور میں تیز آندھی اور بارش، گرد آلود ہوائیں چلنے سے شہریوں کو مشکلات۔ آندھی سے کینال روڈ پر درخت اکھڑ گئے، دھرمپورہ جوہر ٹاؤن مال ٹاؤن شپ میں جل تھل، گھڑی شاہو بادامی باغ جیل روڈ انشا میں موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ آندھی کے بعد لیسکو کا نظام درہم برہم، بجلی کے 415 فیڈر چپ کر گئے، کئی علاقوں میں بتی بند، اندھیروں کے بسیرے۔ ساندہ، اسلامپورہ، مجنراوی، چوہان روڈ، عامر ٹاؤن سمیت کئی علاقوں کی بجلی منقطع۔ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ اللہ اکبر۔ آج صبح کی خبر 7 گھنٹے پہلے 11 مئی 2024 کی، میڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں سنو۔ بتائے شہر کا موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری تک جانے کی جائے گا۔ بالکل، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ ہوا 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ فاطمہ ہمارے ساتھ ہے، مزید موسم کا حوالے سے جان لیتے ہیں۔ فاطمہ بتائیے گا بارش کے حوالے سے مزید کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کے بارے سے بات کر لیں تو بارش کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی جا رہی ہے؟ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں، گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور گرمی کا زور ٹوٹتے ہی شہر میں فرحت بخش ہواؤں کا راج اس وقت خوب ہو رہا ہے۔ دھیمی دھوپ بھی شہر لاہور میں پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جہاں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہو رہا ہے اس سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے، اور درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے چرند پرند جہاں پہ چہچہا رہے ہیں، سب سے نے گہرا رنگ پکڑ لیا، وہاں پہ شہری بھی خاصے کھل اٹھے ہیں۔ سب کچھ ہو گیا، آگے میں یہاں سے سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ زور ٹوٹتے ہی شہر میں فرحت بخش ہواؤں کا راج اس وقت خوب ہو رہا ہے۔ دھیمی دھوپ بھی شہر لاہور میں پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جہاں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہو رہا ہے اس سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے، اور درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے چرند پرند جہاں پہ چہچہا رہے ہیں، سب سے نے گہرا رنگ پکڑ لیا، وہاں پہ شہری بھی خاصے کھل اٹھے ہیں۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں، اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ آج 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، یعنی کہ گرمی کی شدت آج اتنی محسوس نہیں کی جائے گی۔ ہلکی پھلکی دھوپ بھی شہر لاہور میں رہے گی، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ دوپہر میں تو بڑی گرمی تھی، بارش ہوگی جس سے شہری جو ہے وہ خاصا انجوائے کریں گے، کیونکہ کچھ عرصہ جو ہے شہر لاہور میں کچھ دنوں سے خاصی جو ہے گرمی پڑ رہی تھی، جس کے بعد جب موسم ایسا کھل اٹھتا ہے اور تیور بدل لیتا ہے اپنے بارش کے ساتھ ساتھ، تو شہری جو ہے وہ خاصے کھل اٹھتے ہیں۔ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 58% ہوائیں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جہاں پہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش ہوگی، اور اس وقت بھی شہر لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ وہاں پہ فضائی آلودگی میں بھی خاصی کمی آئی ہے، اس میں بھی خوشخبری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لاہور اس وقت دنیا میں 11ویں نمبر پر آ رہا ہے، اور لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی شرح 100 سے نیچے ریکارڈ کی جا رہی ہے، یعنی کہ 98، جس میں خاصی کمی دیکھی۔ چلے بھائی، کیا مطلب ہوا؟ صبح کی کتنے بجے کی ہے یہ؟ میں نے دکھا دیا، موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ جسٹ اے منٹ، 9:15 بجے، ٹھیک ہے، 9:15 بجے کی یہ خبر ہے، 9:15 بجے والی، ٹھیک ہے۔ سو اب یہ ثبوت سارے میں نے دکھا دیا نا، کیا پتہ لگا؟ آج دوپہر کا جو میں نے لیکچر ریکارڈ کیا، دوپہر کی گرمی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ شدت تھی، اور میں نے پیر رکھ کے دکھایا تھا، میرے پیر بھی تھوڑی زیادہ دیر نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی گرمی کی شدت۔ اب محکمہ موسمیات نے کیا دیکھ کے پیشن گوئی کی مجھے نہیں پتا، بہرحال ان کی تو پیشن گوئی کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، پچھلے اتنے دنوں سے گرمی کی شدت چل رہی تھی۔ اب مجھے بتا دو کہ ایسا کیا ہے کہ میرے لیکچر کے بعد اوکے، لیکچر سے پہلے نہیں ہوتا ایسا، میرے لیکچر کے بعد لاہور شہر کا موسم پلٹ گیا، آندھی طوفان آ گئے، گرج چمک ہو گئی، بارش ہو گئی پورے لاہور شہر کے اندر، ہوئی یا کہیں بھی ہو، وہ مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن موسم پلٹ گیا، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، آندھی مچ گئی، لیسکو کے ٹرپ کر گئے، یہ سب کر گئے۔ کیا میں نے چلایا آندھی طوفان؟ کیا میں نے برسائی بارش؟ کیا میں نے موسم پلٹا؟ کیا میں بادلوں کو لایا؟ ارے کالے بادل بھی اللہ لایا، بجلیاں بھی اللہ نے برسائی، آندھی طوفان بھی اللہ نے چلایا، بارشیں بھی اللہ نے برسائی، شہر کا نظام دھرم برم جو کیا وہ بھی اللہ ہی نے کیا۔ اب بولو، مان تو نہیں مانتے کہ لیجنڈ آف اللہ واحد القہار کس کا بندہ ہے؟ وہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے سن لیا تھا وہ لیکچر،
اس نے سنا وہ لیکچر, اس نے دیکھا مجھے چھت پہ لیکچر دیتے ہوئے, اس نے ہر بات سنی, اور اس نے مجھے میری ویڈیو پوری بنوانی تھی, فوٹیجز تیار کروانی تھی, یقیناً کروانی تھی, ورنہ تو یہ ویڈیو کل ہی جمعے کے دن ہی اپلوڈ ہوتی, لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اور اگلے دن مجھے پتہ لگا جب میں سو کے اٹھا کہ رات کو بڑی بارش ہوئی اس دن, اور شام کے بعد پتہ نہیں کیا موسم پلٹ گیا. جب میں نے نیوز چیک کی تو پتہ لگا لو یہ کیا ہو گیا, کیونکہ میں نے تو اس وقت لیکچر تک کافی ویٹ کیا, امید میں تھا, میں سوچ رہا تھا شاید اللہ کر دے. اس وقت تو وہ چیز نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا, میری بجھے قریب کے دل کو پھر سے کھول دیا کہ لے تو پریشان کیوں ہوتا ہے, میں پھر موسم پلٹ دیتا ہوں, تو دیکھ تو صحیح ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ. تو اللہ نے دکھا دیا کیا پھر سے وہ ہے, دیر از ہی, اینڈ ہی از دا اونلی ون کریٹر, گاڈ اینڈ مائٹی کنگ آف یونیورس. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ یا اللہ. میرا دل بڑا خوش ہوا, باغ ہوا موسم دیکھ کے, اس لیے کیونکہ میرے لیکچر کے اندر فوٹیجز آ گئے, اور اب میں اس کو دھانسو قسم کا انشاءاللہ ایڈٹ کر کے ذرا اسٹارٹنگ انٹرو لگا کے, پھر ویڈیو لیکچر لگا کے, فوٹیجز لگا کے, سب کچھ کر کے ہی اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ, اور سب کے اندر بیچ میں آئے گا, کیونکہ میڈیا والے بھی اپنا کام اسی طریقے سے بڑا کرتے ہیں نا, دکھا کے. اب میرے اللہ نے کیا تو میں بھی دکھاؤں گا. اللہ اکبر. میں نے سوچا ایک ویڈیو اور ریکارڈ کر لیں. اس وقت کے ٹائم کی 6:13 ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت کا کیسا منظر ہو رہا ہے میں ذرا گھما کے دکھاتا ہوں. دیکھو چاروں طرف دیکھ لو پہلے موسم. ابھی مجھے ویسے بارش کے کوئی آثار نہیں لگ رہے, کیونکہ نہ تو بادلوں کے کوئی آثار ہیں, خالی چٹا صاف آسمان ہے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کے نام کا درخت ہے, اور پیچھے چٹا صاف آسمان پڑا ہوا ہے. چاروں طرف ویو گھما رہا ہوں. ہاں وہ دیکھو دور تک. مغرب ہونے والی ہے تھوڑے دیر کے بعد. سورج اپنی چھپنے کی طرف ہے, وہ دیکھو وہ سورج چھپنے کی طرف ہے. اوکے, کہیں بادلوں کا نام نشان بہت دور, کہیں جا کے اکا دکا کچھ دکھ رہے ہیں, ورنہ تو خالی پڑا ہوا ہے چٹا صاف, ٹھیک ہے. سو دس از دا تھنگ یو نیڈ ٹو تھنک دیٹ اباؤٹ, کہ چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنا, چھوڑ دو باطل خداؤں کی پوجا کرنا. وہ جو آسمان و زمینوں کو کنٹرول کر رہا ہے نا, وہ میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, اس کی سپورٹ ہی ہے جو میرے ایسے فوٹیجز بنتے ہیں اور ایسے کام ہو جاتے ہیں. لیکچر میرا بنا, اللہ نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا الحمدللہ. وہ ویسے بھی لیکچر آ جاتا خالی, لیکن اب اتنے سارے کام ہو گئے تو چلو فوٹیجز کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ, اور یہ دکھا کے کہ دیکھو پھر لاہور شہر کا موسم دھرم برہم ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو جب میں نے بتایا تھا نا کہ جب میں نے کوشش کی تو غزہ کے اوپر بارش برس گئی تھی اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. اسرائیل کے اوپر آندھی طوفانوں نے حملہ کیا تھا. یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی جگہ دنیا کے اندر اگر میں کوشش کروں, تباہی, آندھی طوفان, بارش کچھ, تو اللہ کے حکم سے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں کوشش کروں اور اس میں اللہ کی چاہت ہو کہ ایسا ہو جائے تو ہو جائے گا. اس لیے غیر مسلموں کو ڈرنا چاہیے مسلمانوں پہ حملہ کرنے سے. اور ویسے بھی ظاہر سی بات ہے اصل کام تو مسلمانوں نے کرنا ہے, فزیکل ایفرٹس کریں اپنے. ہر جگہ پہ میرا دخل اندازی کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ کائنات کا اختیار اور کنٹرول اللہ کے پاس ہے. وہ تو سب نشانیاں تھیں کہ اس بات پہ کہ دیکھ لو لیجنڈ جو موسم تبدیل کرنے کی سروس دے رہا ہے بالکل ٹھیک دے رہا ہے, اور یہ مردے زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک دے رہا ہے, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی جو سروس دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک دے رہا ہے. اور ہر چیز پر ہی اس کے پاس ثبوت ہیں, مردے زندہ کرنے کے بھی ثبوت ہیں, موسم بدلنے کے بھی ثبوت ہیں, مائنڈ سیٹ بدلنے کے بھی ثبوت ہیں. مائنڈ سیٹ لوگوں کا بدلتا ہے تو لوگوں کے فیڈ بیک ہیں, اور ویدر ویسے بدلتا ہے تو میڈیا والوں کے ثبوت ہیں. اور مردے زندہ ہوئے کیڑے مکوڑے اس طرح کے جو اللہ کے کریچرز ہیں نیچرل, تو ان کے اپنے ثبوت ہیں. وہ تو رشوت نہیں لیتے, دھوکہ نہیں دیتے. سو اپنا خیال رکھنا, اللہ واحد القہار پہ ایمان رکھنا, کلمہ پڑھنا, اسلام میں داخل ہو جانا, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہمیشہ کی کامیابی چاہیے. اوکے, اللہ حافظ. 11 مئی 2024 9:15 ہو رہے ہیں دوپہر رات کے, اور محکمہ موسمیات نے جو 10 گھنٹے پہلے کی پیشن گوئی بھی چل رہی تھی اس کے حوالے سے, اس کے بعد اب تک کوئی بارش وغیرہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو سکا لاہور شہر پہ. اور اس وقت میں چھت پر آ گیا ہوں اور منظر بھی دکھا دیتا ہوں. دور تک کوئی آندھی طوفان, کڑکتی بجلیاں, چمکتے طوفان, دھماکے کچھ بھی نہیں بج رہے, ٹھیک ہے. تو سوائے کے آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے رات کا ٹائم ہے. سو بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک تو بارشیں ہوتی نہیں, طوفان بھی نہیں آتے, آندھیاں بھی نہیں ہوتی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ لاہور شہر میں کوئی آندھی طوفان چل رہا ہے, کیونکہ نیوز والے تو سناٹے میں پڑے. ادھر بھی ویسے سناٹے ہی نظر آ رہے ہیں دور تک, کوئی کڑکتی بجلیاں نہیں. تو کل تو اس ٹائم تک خبریں آ چکی تھیں لاہور شہر کے حوالے سے. اس وقت تو پولیو وائرس کے حملے کی خبر آ رہی ہے, تو پتہ لگ گیا نا اللہ نے کیا تھا. اللہ اکبر. اور جب اللہ واحد القہار نہیں چاہتا تو جس اللہ کا یہ درخت بنا ہوا ہے نا اس کے نام کا, تب تک کوئی آندھی طوفان نہیں آتا, نہ بارش ہوتی ہے, نہ بجلیاں کڑکتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. کیونکہ غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں
کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کائنات میں، نہ شرکت ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کنٹرول ہے، سب کچھ اللہ واحد القہار کے حکم سے۔ اللہ اکبر، تھینک یو اللہ، بہت زبردست، مزہ آ گیا۔ تو سوچنا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اتنے دنوں سے لاہور میں گرمی چل رہی تھی اور کل بارش، آندھی طوفان سب کچھ آ گیا اور آج سناٹا پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا یہ؟ تو ایک دم بیچ میں کیا ہوا؟ یہ وہی ہوا کہ لیجنڈ کا لیکچر ہوا اور اللہ کے حکم سے آندھی طوفان ہوا۔ وہ ایک نشانی تھی، اور اللہ کے موسم ہے، وہ تو جو مرضی کرتا رہتا ہے، جب چاہے کرے، وہ چاہے آج کر دے پھر کر دے، اس میں کیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب تک اس ٹائم 9:15 تک کچھ نہ ہونا اور کل ہو جانا، یہ عجیب و غریب بات ہے، اتفاق نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک نشانی ظاہر ہوئی اور لاہور شہر والوں کے اوپر اللہ نے دکھایا کہ دیکھ لو، جس کا پرچار کر رہا ہے وہ واقعی میں موسم بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور گرمی کی شدت تھی، میڈیا نیوز کے مطابق دعوے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اچانک سے موسم تبدیل ہوتا ہے، آندھی طوفان چلتے ہیں، بارش برستی ہے، بجلیاں کڑکتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور آج سناٹے۔ تو یہ دھوپ کے سیریز جو چل رہی تھی اس کے بیچ میں کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جس کے موسم طوفان اسی کی بادشاہت، اور کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ واحد القہار۔ اللہ اکبر۔